اگلا سوال ہے ختنے کا کیا حکم ہے اور کیا مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کرانا شرط ہے؟ ختنہ جو ہے، جب ختنہ کی بات کرتے تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، باتیں دو ہونی چاہیے۔ ختنہ مردوں کا بھی ہوتا ہے، لڑکوں کا، لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے۔ بعضوں کو تعجب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ ختنہ جو ہے لڑکوں کے لیے جو قول راجح ہے وہ واجب ہے، لڑکوں کے لیے، نر کے لیے، مردوں کے لیے ختنہ جو ہے واجب ہے، لڑکیوں کے لیے مستحب ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے جب ختان سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ختان ایک تو مرد کا ہے، دوسرا عورت کا ختان ہے، تو ختان کہاں سے آ گیا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں جو مرد کا ختان ہے اس میں جیسے حدیث میں سنن الفطرۃ خمس، 5 سنن فطرہ میں سے، اور ختان سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، ختنہ کرنا۔ تو ختنہ جو ہے وہ واجب ہے، اور ملت ابراہیم کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں، کہ 80 سال کی عمر میں قدوم سے جو ہے نا ختنہ کیا تھا اپنا، جب اللہ کا حکم آیا ہے تو 80 سال عمر تھی، اور ہمیں حکم دیا گیا ہم اتبع ملت ابراہیم، کہ ابراہیم کی ملت علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور شریعت میں سے ختنہ بھی شامل ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں واجب، ان کا قول راجح ہے، کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ ختنہ بعض علماء کہتے ہیں سنہ مؤکدہ ہے، یہ جمہور کا قول ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے، اور وجوب کا قول قوی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ راجح قول ہے۔ اور جب واجب کی بات کرتے ہیں مستطیع کے لیے ہے، اگر کسی کو ہیموفیلیا کی بیماری ہے، ایسی کوئی بیماری جس میں خون رکتا نہیں ہے، یا وہ عاجز ہے، بڑی عمر کا ہے، تو اس صورت میں یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے، جیسے کہ اب جانتے ہیں شرائع کہ عجز کے ساتھ واجب ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ عاجز ہو جائے تو واجب ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ کوئی عجز بھی نہیں ہے، تو اس پر ختنہ کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم۔